الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلکہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حضرات عزیز وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ کوئی بھی نیکی پرانی نہیں ہوتی، کوئی بھی نیکی پرانی نہیں ہوتی اور کوئی بھی گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ کوئی بھی نیکی پرانی نہیں ہوتی اور کوئی بھی گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور اس کا جزا دینے والا کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات والا شان ہے، اس کی جزا دینے والی کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، تو لہٰذا جو بننا چاہو وہ بنو، جو بننا چاہو وہ بنو۔ ذرا توجہ سے ذرا سماعت کیجئے گا، یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا توجہ سے دوبارہ سنیے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی جو ہے وہ پرانی نہیں ہوتی۔ انسان جب بھی نیکی کرے، جیسی بھی نیکی کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے، وہ مقبول ہی مقبول ہے، وہ پرانی نہیں ہے۔ مثلا کوئی چیز ہم لیتے ہیں تو کہ یار یہ پرانا ہے، نیکی جو بھی کرے گا، جیسی بھی کرے گا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ ہے وہ بھلایا نہیں جاتا۔ مثلا یہ نہیں ہے کوئی انسان ہوتا ہے نا کہ غلطی کر بیٹھتا ہے، یار اس کے پتہ نہیں ذہن میں ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ پوچھے گا اس بارے میں یا نہیں پوچھے گا، ایسی بات نہ ذہن میں لائیے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ اسے جانتی ہے، اسے کوئی بھول سکتا نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اللہ رب العزت کے اس پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کی ذات جس نے یہ جزا اور سزا کا معاملہ کرنا ہے وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جو بننا چاہو، نیکی کا عمل کر کے نیک بن جاؤ یا برائی کا عمل کر کے برے بن جاؤ، جو بننا چاہو گے وہ بن جاؤ، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بنو گے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ ایک آدمی نا بغداد شریف کے اندر ایک بہت نیک دل شخص رہتا تھا، بڑا ہی نیک دل، اللہ رب العزت کی خوف خدا اس کے دل میں تھا، غریبوں کا بڑا مداوا کرنے والا سخی انسان تھا، بڑا نیک دل تھا۔ کوئی بھی فقیر اس کے در پر آتا نا تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تھا، بڑا بڑا نیک دل۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کا پچھلا پہر کہ دروازہ کھٹکا، کسی نے صدا دی کہ بھئی کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے پج جائے، تو ایس ٹائم آیا ہے، سومدہ ٹائم ہے تو ایس ٹائم آ گیا۔ لیکن اللہ کا خوف جس کے دل میں بیٹھ جائے، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ جس کے اندر ہو، وہ رات اور دن نہیں دیکھتا، وہ پھر عمل کرنا جانتا ہے، رات اور دن کو نہیں دیکھتا کہ یہ رات ہے یا دن ہے۔ اس کا ایک غلام تھا اس کے پاس، اس نے کہا جا بھئی جو بھی ضرورت ہو نا اس کی وہ پوری کر دے، جو بھی ضرورت ہو اس کی پوری کر دے۔ وہ جب غلام گیا نا تو جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا نا جو بندہ سامنے کھڑا تھا، اس بندے کو دیکھ کر اس غلام کی چیخ نکل گئی، چیخ نکل گئی، وہ چیخ و پکار کرنا شروع ہو گیا، کیا معاملہ ہوا سمجھ سے باہر ہے۔ جب وہ چلا گیا، فقیر چلا گیا، اس کی جو مراد تھی اس نے پوری کی، وہ چلا گیا، تو
اب غلام سے اس بندے نے پوچھا جس کا وہ غلام تھا، کہنے لگا کہ یار تو نے یہ عمل عجیب سا کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے، اصل میں یہ عمل کیا تھا، یہ جو چیخا ہے یہ وجہ کیا تھی؟ تو کہنے لگا یہ جو شخص آج بھیک مانگنے آیا ہوا تھا، جو فقیر بنا ہوا تھا، ایک وقت ایسا تھا یہ بڑا امیر و کبیر شخص تھا، بڑا امیر و کبیر شخص تھا، اور میں اس کا غلام ہوا کرتا تھا، میں اس کا غلام ہوا کرتا تھا۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ یہ اپنے دولت کے نشے میں دھت رہتا تھا، امیری کا اسے بڑا غرور تھا کہ اس کے در پہ اگر کوئی بھکاری آ جاتا بھول چوک سے بھی تو اس کو دھتکار کر بھگا دیتا۔ کہتے ایک رات ایسا ہی ہوا، کبھی کبھی تو دے بھی دیتا تھا، لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ وقت کچھ ایسا تھا، ایک بھکاری آیا، اس نے اس کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا مارا اور دھتکار دیا اپنے دروازے سے کہ اسے ایک پیسہ بھی خیرات نہیں دی۔ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ اس کے زوال کا ٹائم شروع ہو گیا۔ آہستہ 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 اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہی وہ شخص جو اپنے امیری کے غرور میں بھٹکتا تھا، وقت ایک ایسا آیا کہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا، پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ اور آج جب میں نے اسے تمہارے دروازے پر دیکھا ہے نا کہ یہ فقیروں کی طرح پھر رہا ہے اور در در کی ٹھوکریں کھا کر فقیری کی طرح مانگ رہا ہے، تو میری چیخ نکل گئی کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب اپنے محل میں بیٹھ کر دولت کے نشے میں جناب عیاشی کرتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج یہ وقت ہے، کہتے میری چیخ نکل گئی اس بات سے۔ تو وہ جو شخص تھا نا، وہ جو شخص تھا، اس نے کہا کہ تجھے میں اس سے بڑی تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جس فقیر کو اس نے دھتکار کر بھگایا تھا نا، وہ میں فقیر تھا، وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا، وہ میں تھا۔ جس دن اس نے مجھے بھگایا تھا، اللہ کی کرم نوازیاں مجھ پر ہونا شروع ہو گئی۔ اور آج تمہارے سامنے دیکھو کیا معاملہ ہے۔ آج میرے در پہ اگر کوئی آتا ہے تو رب کی کرم نوازی سے، اس کے محبوب کی عطا سے میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ تو فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انسان کا یہ دستور، انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ غلطی کرے اور کہے کہ جی میں بچ جاؤں گا۔ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مالک کائنات ہے۔ یہ دن، یہ روز جزا کا مفسرین نے یہاں پہ نا بڑی آسن تفسیر عطا فرمائی ہے۔ روز جزا کا جو مطلب یہاں پہ نکلا ہے نا، مسئلہ یہی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں کرے گا اس کی جزا کا وہ دن وہ مقرر ہے۔ اگر برا کرے گا تو وہاں برا ہی ملے گا، اس کے حساب سے برا ہی ہوگا کیونکہ اس نے برا عمل کیا، اور جو اچھا کرے گا وہ ہمیشہ وہاں سے اچھا ہی پائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں پر اس بات کا نقطہ جو اٹھایا وہ یہ ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے نا، اسی وقت اس کی جزا شروع، اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت ہی جب وہ برائی کرتا ہے، اگرچہ وہ سامنے دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ برائی کا انداز یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جب انسان کوئی برا عمل کرتا ہے یا کوئی نیکی کا ایسا فرض چھوڑتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ تو یہ سیاہ دبا لگنا کیا ہے؟ یہ سزا ہی تو ہے۔ پھر آہستہ 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 وہ جناب وہ دھبا پھیلتا جاتا ہے اور پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور جب انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہیں پتہ چلتا کہ وہ نیکی کر رہا ہے کہ بدی کر رہا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسے چیزوں سے بھی بچو، ایسی چیزوں سے بچو، کیونکہ آج جو کرو گے کل وہی پاؤ گے، آج جو کرو گے کل وہی پاؤ گے۔ تو ہمیشہ رب کائنات سے دعا کریں، مولا ہمیں نیکی ہی کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہی ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔